بھارتی افواج فضائیہ بحریہ میری رائے میں امریکہ کو درمیان میں ڈال کر انہوں نے کچھ وقت دیا ہے اور بالآخر وہ پاکستان پر بے پناہ شدت سے حملہ کریں گے، اور وہ اس حوالے سے اسرائیل اور حماس کی جنگ کو مثال بنا کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ بعض تجزیہ نگار یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں بھارت کے ساتھ کون ہوگا، اور خود ہی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ پاکستان کے خلاف ہندوستان کا ساتھ دیں گے۔ انڈیا کے بیک اپ پلان میں اسرائیل تو ہر طرح سے انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کیا فیصلہ کریں گے اور کہاں کھڑے ہوں گے، یہ بہت سے لوگوں کی نظر میں ابھی طے ہونا ہے، کیونکہ پاکستان، حماس اور پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پاکستان پر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اسرائیل کے سفیر نے جے شنکر سے ملاقات کی، جس میں جے شنکر نے بتایا کہ اس وقت ہم پاکستانی حملوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اس نے شاید یہ بھی بتایا کہ ہمیں امریکہ کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا یا کہاں کھڑا ہے، لیکن اسرائیل کے سفیر کی جے شنکر سے ملاقات بہت سے معاملات کی نشاندہی کرتی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا گٹھ جوڑ بہرحال بہت سی باتوں کا پتہ دیتا ہے، اور خوفناک باتوں کا پتہ دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلے گا کہ اسرائیل کہاں تک ہمارے خلاف کیا، لیکن اس کے ارادے ٹھیک ہیں، اور اس کے ارادوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل ایک ایسی تیاری کرنا چاہتے ہیں جس میں بھارتی سرزمین، اسرائیل اور بھارت کے دوسرے حمایتیوں کے لیے وہ پلیٹ فارم بنے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے، لیکن یہ اتنا آسان عمل نہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شاید پاکستان کے خلاف خواب دیکھنے والوں کو یہ عمل بہت مہنگا پڑے، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کو آنکھیں صرف کھلی رکھنی نہیں ہوں گی، بلکہ اسے آگے کا کام کرنا۔ مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے جو سسٹم اور ہتھیار حماس کے خلاف استعمال کیے وہ بھارت شفٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں شاید امریکہ بھی پیچھے نہیں۔ بھارت کا سورت میں ایئرپورٹ، جس کے بارے میں ایک اطلاع یہ تھی کہ پاکستانیوں نے اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا ہے، اس ایئرپورٹ پر بعض امریکی جہاز بار بار لینڈ کر رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ بالآخر بھارت کا ساتھ دے۔ یہ بات تو ہماری وزارت خارجہ اور فوج کے شعبوں کے علم میں ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یقیناً اس سے آگاہ ہوں گے اور ساری تیاریاں کر رہے ہوں گے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ امریکی میڈیا تو یہ الزام بھی لگا رہا ہے کہ حماس اور جیش محمد کے لیڈروں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی بعض باتیں ایک دوسرے سے ربط نہیں رکھتی۔ ایک طرف وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جیش محمد اور حماس سے خوفزدہ ہیں۔ جیش محمد کے قائد مولانا مسعود اظہر کی فیملی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا، اس لیے اب شاید ہم مولانا مسعود اظہر کو بھی نہ روک سکیں۔ اس وقت ایک طرف فیک میڈیا ہے اور ایک اصل میڈیا۔
میں اگلے دن پورا ایک کالم اس پہ لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کی عمومی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ تجزیات، فوج کو سپورٹ کرنے والے تجزیات دیے، لیکن اس وقت کچھ لوگ آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ میرے خیال ہے انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھارت اور اسرائیل وہ فیک میڈیا کا سہارا لے کر پاکستان کو یا پاکستان کے بارے میں دشنام ترازی کر رہے ہیں۔ بہرحال اسرائیل اور بھارت کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اللہ کریم محمد رسول اللہ کی امت کو وہ دن نہیں دکھائے گی کہ کوئی اسے نیست و نابود کر دے، لیکن پلان یہی ہے اور ہمیں ہر طرح سے اپنی افواج، بری بحری اور فضائی افواج کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے میڈیا میں بعض لوگ یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کمپین کے پیچھے کون ہے یا ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے، ہمارا میڈیا بھی اس کمپین کا حصہ بن رہا ہے۔ میرے خیال ہے اشارہ کافی ہے اور لوگ سمجھ گئے ہوں کہ ہمیں کیا احتجاج کرنا